نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل ہم نے شش اقسام کا بیان شروع کیا تھا۔ تو شش اقسام کسے کہتے ہیں؟ یہ کلمے کی 6 اقسام ہیں، اور یہ تقسیم کی بنیاد حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے۔ حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ حروف جو اس کلمے کے مادہ ہوتے ہیں، روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، جس سے وہ لفظ بنا ہوتا ہے، اس کے بغیر اس لفظ کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا۔ اور یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اس کلمے کے ہر صیغے میں پائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور حروف زائدہ کسے کہتے ہیں؟ حروف اصلیہ کے علاوہ جو حروف ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلاتے ہیں۔ تو اب حروف اصلیہ ہونے نہ ہونے اور اس میں کتنے حروف زائدہ ہوں گے یا حروف اصلیہ ہوں گے، اس اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے۔ تو 6 قسمیں بنتی ہیں جنہیں شش اقسام کہا جاتا ہے۔ تو یہ 6 قسمیں کون سی ہیں؟ تو پہلے تو اس کو یوں کلاسیفائی کریں، پہلے اس کو 3 بنائیں، پھر 3 سے جو ہے 6 بنائیں۔ ثلاثی، رباعی، خماسی، ٹھیک ہے؟ ثلاثی مطلب 3 لیٹرز والے، رباعی مطلب 4 لیٹرز والے، اور خماسی مطلب 5 لیٹرز والے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہر ایک کی 2 قسمیں بنا لیں آپ، مجرد اور مزید فی کے حساب سے۔ مجرد کا معنی جس کے اندر صرف اور صرف حروف اصلیہ ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی حروف زائدہ سے وہ خالی ہوں۔ تو ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ مزید فی کا کیا معنی؟ کہ اس کے اندر ایک اضافی حرف ہوگا جو حرف زائدہ کہلائے گا۔ تو 3 تو اس کے حروف اصلیہ ہوں گے، اور اس کے اندر ایک اضافی کیا ہوگا؟ حرف زائد ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ پھر اس کے بعد رباعی مجرد، رباعی مجرد میں 4 حروف اصلیہ ہوں گے، اور رباعی مزید فی میں 4 حروف اصلیہ پلس 1 جو ہے اس ایک حرف زائد ہوگا۔ اسی طرح خماسی میں، خماسی مجرد میں 5 ہوں گے حروف اصلیہ، اور خماسی مزید فی میں جو ہے 5 حروف اصلیہ اور ایک جو ہے حرف زائد ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کلمہ جو ہم یہ شش اقسام بنا رہے ہیں، یہ اس کلمے میں صرف 2 ہی چیزیں مراد ہیں، یا تو وہ اسم ہے یا تو وہ فعل ہے۔ ہم حرف سے بات نہیں کر رہے کیونکہ حرف کے اس طرح سے اقسام نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو صرف اسم اور فعل، ناؤن اور ورب کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی یہ جو ثلاثی اور رباعی ہیں، فعل صرف ثلاثی اور رباعی سے آتا ہے، خماسی سے نہیں آتا۔ یعنی 5 لیٹر والا ورب آپ عربی میں کہیں بھی نہیں دیکھیں گے۔ 5 لیٹر سے مراد جس کے اندر 5 حروف اصلیہ، تو یہ نہیں ہوگا، یا تو اس کے اندر 3 حروف اصلیہ ہوں گے یا تو 4 ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ثلاثی اور رباعی سے صرف فعل آتا ہے، لیکن جو اسم ہوتا ہے وہ سب سے آ سکتا ہے، ثلاثی سے، رباعی سے، خماسی سے۔ اس کی ہم مثالیں بھی دیکھ چکے ہیں، اوکے؟ اب اس میں چند ایک باتیں اور میں بتا دیتا ہوں۔ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا کہ اچھا، میں نے کیا کہا کہ خماسی سے صرف اور صرف اسم آئے گا، فعل نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سا اسم آئے گا؟ جو اس میں جامد ہوگا، اس میں جامد آتا ہے۔ تو یہاں جب ہم کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں، تو اس سے مراد اس میں جامد ہوتا ہے۔ اس میں جامد کہتے ہیں کہ ایسا کلمہ کہ اس سے کوئی بھی دوسرا لفظ نہیں بن پاتا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے کوئی دوسرا آپ ڈیرائیو نہیں کر سکتے ورڈ، تو وہ جامد کہلائے گا، جیسے کہ جحمریشن، بوڑھی عورت، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خندریسن، پرانی شراب کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں اور یہ بہت ریئر ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اکثر میجور آپ ایسے سمجھ کے چلیں کہ 80 سے 90% تک تقریباً جتنے بھی افعال وغیرہ آپ کو عربی میں نظر آئیں گے وہ ثلاثی سے ہی میجورٹی آف ٹائمز آئیں گے۔ تو دیکھیں، اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل اسم اور فعل کو، تو 80% میجورٹی آپ کی تو صرف ثلاثی میں آئے گی، یعنی 3 لیٹرز والوں میں۔ پھر اس سے تھوڑا سا ریئر ہوتے ہیں جو ہے رباعی،
ٹھیک ہے، جو افعال ہیں وہ بہت کم ہے، میجورٹی تو صرف ثلاثی ہے. اور رہی بات خماسی کی، 5 لیٹرز والے، تو یہ تو جو ہے صرف اسم میں آتے ہیں اور وہ بھی بہت ریئر ہے. اور یہ ایسے الفاظ ہیں بہت کم استعمال ہوتے ہیں، قلیل الاستعمال ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ چونکہ یہ بھی ایک کیٹیگری ہے تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے. فرسٹ آپ کا جب فوکس ہونا چاہیے وہ مین ثلاثی کے اوپر ہونا چاہیے، اور ثلاثی کے سارے ابواب اور اس کی گردانیں آپ کو بائی ہارڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو میجورٹی آف وربز اینڈ ناؤنز آپ کے وہاں کور ہو جاتے ہیں 80% سے زیادہ. رہی بات رباعی کی، تو رباعی کے اندر تھوڑا 10-20% آپ کا آ جائے گا، اور بہت ہی کم جو ہے یہ خماسی کے اندر آتا ہے جس میں فعل نہیں ہوتا، صرف اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر آپ نے کل سنا ہوگا کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کو پہچاننے کے لیے ہم موزون کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، موزون کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہمارا جو سنٹیکس ہے فاعلہ کا، فا، عین اور لام کا، تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی ناؤن یا ورب ملتا ہے تو اس کے لیٹرز کو اس پیٹرن کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں سے حروف اصلیہ اور زائدہ پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک صیغہ ہے، مثال کے طور پر ضربہ. اب یہ صیغہ جو ہے اس کے تو پوری کی پوری گردان آتی ہے، ماضی سے آ سکتی ہے، مضارع سے آ سکتی ہے، جب اس کے اندر ضمیریں بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں، جو ضمیر مستتر چھپی ہوئی ضمیریں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات نظر آتی ہیں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علامت مضارع ہم لگا دیتے ہیں، یا لگاتے ہیں، نون لگاتے ہیں، الف لگاتے ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اب اس سے جو ہے نا کنفیوژن ہوتا ہے کہ اس میں سے حروف اصلیہ اور زائدہ کیسے پہچانے جائیں. تو یاد رکھیں کہ جو یہ حکم لگایا جا رہا ہے ثلاثی، رباعی اور خماسی کا، اس کو پہچاننے کے لیے صرف اور صرف آپ کیا کریں گے، جو فعل ماضی کی جو گردان ہوتی ہے، فعل ماضی مطلق، اس کی جو گردان ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا، یعنی کہ جو آپ استعمال کرتے ہیں سنگولر تھرڈ پرسن میل کے لیے. آپ کو جنہوں نے گردانیں یاد کی ہیں تو انہیں پتا ہے، جیسے کہ ضربا، نصرا، یہ سب سے پہلا آتا ہے صیغہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر باقی صیغے آتے ہیں، جیسے کہ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، وہ اس طرح سے آپ آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اسی کو پکڑنا ہے اور اسی کے اندر سے حروف اصلیہ کو نکالنا. کیونکہ یہ پہلا صیغہ کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پہلے صیغے کے اندر کوئی بھی جو ہے علامت مضارع یا یہ کیا کہتے ہیں، سوری، کوئی بھی دوسری چیزیں ایکسٹرا حروف نہیں ہوتے، تو وہاں پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک حکم آپ کے اصل فعل کے اوپر لگ گیا، پہلے صیغے پر لگ گیا، تو اس کے بعد جتنے بھی وہ صیغے آئیں گے اس کے اندر، تو ان تمام پر وہی حکم لگے گا. مثال کے طور پر ضربہ کی اگر گردان لکھی ہوئی ہے، 12 صیغے لکھے ہوئے، تو فرسٹ والا صیغہ کیا ہے؟ ضربہ. اب اس کے اندر آپ نے لیٹرز کاؤنٹ کیے فاعلہ کے وزن پر، فا، عین اور لام. فا کلمے کے اگینسٹ ضاد، عین کلمے کے اگینسٹ را، اور لام کلمے کے اگینسٹ با. تو معلوم پڑا یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے حرف زائد نہیں ہے، تو یہ ثلاثی مجرد کے باب سے آیا. اتنا آپ سمجھ گئے. اب اس کے بعد جتنی بھی گردان بنے گی نیچے، ان تمام پر وہی حکم لگے گا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے. اب اس میں آپ ایکسٹرا لیٹرز کا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو بس جو ہے صیغہ بدلنے کے لیے اور معنی بدلنے کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ضربہ ثلاثی مجرد پہچان لیا آپ نے. اب یضربو، ضارب، مضروب، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ سارے الفاظ کس سے بنے ہیں؟ ضربہ سے ہی بنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مشتق ہیں، ان میں سے ضربہ سے نکلے ہیں. یضربو یعنی وہ مارتا ہے، پھر ضارب وہ مارنے والا ہے، مارنے والا، ضارب اس میں فاعل ہے، پھر مضروب جسے مارا گیا اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ سارے بنتے جا رہے ہیں، کس میں سے؟ ضربہ سے ہی بنے. اب آپ کہیں گے کہ دیکھیے یضربو کے اندر یا زیادہ نظر آ رہا ہے، دو ضربہ تو اصل حروف تھے، تو یا اس کے اندر ایکسٹرا آ گیا، تو آپ اس کو ثلاثی مزید فی نہیں بنا دینا. اسی طرح ضاربن کے اندر الف زیادہ نظر آ رہا ہے،
اور مضروب کے اندر میم ایک ایکسٹرا اور واو ایکسٹرا، تو آپ اس کو جو ہے رباعی میں نہ ڈال دینا، ٹھیک ہے؟ کیوں میں نے بتایا یہ چیز؟ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہوتا ہے، اگر وہ مجرد سے ہو تو اس سے مشتق ہونے والے تمام اسم اور فعل جو بھی آئیں گے وہ سب مجرد ہی کہلائیں گے، اگرچہ کہ اس میں دیکھنے میں حرف زائد نظر آ رہا ہو، کیونکہ ہم اس کے اصل کے اعتبار سے حکم لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اوریجنل لیٹرز کے اعتبار سے۔ تو یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دحرجہ کی بھی ایک مثال دی ہوئی ہے رباعی کی، کہ اصل دحرجہ کے اندر 4 لیٹرز تھے، تو یہ کیا ہوا؟ رباعی مجرد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب یدحرجو، مدحرجن، مدحرجن، تو ان تمام کے اندر دیکھیں اس میں یا آ گیا، اس میں میم آ گیا، اس میں میم آ گیا، تو اس کی وجہ سے اس کو رباعی مزید فی نہیں بولیں گے، اس کو رباعی مجرد پر ہی رکھیں گے، کیونکہ حکم ہم اصل صیغے پر جو لگے گا باقیوں پر بھی وہی لگے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے جو ہے آپ کو کوئی گردان دیکھنے کے بعد خیر میں نکال دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں جلدی آئے گا۔ ٹھیک، اب یہاں دیکھیے، یہ فعل ماضی کی کیا ہے؟ گردان ہے۔ اب اس کو سمجھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر علامت کیا آتی ہے وہ میں بتاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اپنے گردانیں یاد کرنی ہوتی ہے۔ فعلا، چلیے اب یہ فعل ہے، فعلا کا مطلب اس نے کیا، he did۔ فعلا، ہم یہ گردان کا پہلا صیغہ ہے، یہ ماضی کی چل رہی ہے، پاسٹ ٹینس کی گردان چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ گردانیں کیسی بنتی ہیں؟ اس کے اندر یہ متکلم کون ہے، ٹھیک ہے؟ متکلم سے مراد بولنے والا کون ہے، ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، اس اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد مذکر ہے یا مؤنث ہے، غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے، اس کے اعتبار سے یہ 12 صیغے بنتے ہیں ایک گردان میں، اوکے؟ تو فعلا یہ پہلا صیغہ ہوا۔ تو فعلا جو ہے پہلا صیغہ ہونے کی بنیاد پر آپ حکم کس پر لگائیں گے؟ صرف پہلے صیغے پر لگانا ہے آپ نے، اوکے؟ یعنی اس فعلا کے اوپر۔ اب فعلا کے اندر آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 3 لیٹرز نظر آ رہے ہیں، فا، عین اور لام، تو یہ ثلاثی مجرد کہلائے گا۔ ہو گیا کلیئر؟ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جتنے بھی صیغے نیچے آ رہے ہیں، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا وغیرہ، نیچے جتنے بھی آئیں گے، ان تمام پر جو ہے فرسٹ پر جو حکم لگے گا وہی آپ نیچے بھی لگاتے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیسے؟ ٹھیک ہے، اس کی میں بات کر رہا تھا۔ یہاں پوری گردان جو ہے نیچے تک 12 صیغے جو ہے فعلنا تک، تو ان تمام میں آپ وہی حکم لگائیں گے۔ اچھا، اب اس جو ہے گردان چونکہ سامنے آ گئی ہے تو ایک مرتبہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ جب پاسٹ ٹینس سے آپ کو کوئی ورب ملتا ہے اور آپ کو اس کو پاسٹ ٹینس میں یوز کرنا ہے، جیسے کہ فعلا کا مطلب کام کرنا، ٹھیک ہے؟ فعلا، اس نے کام کیا، اس نے کیا، بس یہی بات ہو گئی، فعلا۔ تو اب یہاں سے آپ کو جو ہے اس کے صیغے بناتے جانے ہیں، اور اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں تو میں وہ تبدیلیاں بتاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے دیکھیے، جب میں نے کہا فعلا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مرد نے کیا، کیا اس ایک مرد نے کہیں یا پھر اس ایک مرد نے کیا، تو اس میں سے کیا باتیں پتہ چلی؟ کہ کرنے والا ایک پرسن ہے، دوسرا کہ وہ مذکر ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ موجود نہیں ہے، غائب ہے، تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، فعلا اس ایک شخص نے کیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سنگولر ہو گیا، اب اس کا ڈویل لاتے ہیں، تثنیہ کہتے ہیں اسے، جس میں تثنیہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جس سے 2 لوگوں کا پتہ چلے، 2 چیزوں کا پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، فعلا کیا ان 2 مردوں نے، ان 2 لوگوں نے کیا، تو یہ صیغہ تثنیہ کا ہے، مذکر ہے اور غائب ہے، یعنی وہ دونوں جو ہیں وہ مرد ہیں اور غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے،
فعلا، اب اس کے اندر اضافہ کس چیز کا ہوا؟ تو دیکھیں علامت اس کی اینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف اور اس سے پہلے ایک زبر ہے، الف اور اس سے پہلے زبر، تو آخر میں الف بڑھا دینے سے اب کیا بن گیا؟ وہ تثنیہ کا بن گیا صیغہ۔ پھر آگے چلیں، فعلا کے بعد فعلو، اس کا ترجمہ ہوگا ان سب لوگوں نے کیا، ان سب مردوں نے کیا۔ تو یہ صیغہ جمع کا ہے، مذکر کا ہے اور غائب کا ہے، جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے اور غائب یعنی تھرڈ پرسن۔ تبدیلی کیا آئی صیغے کے اندر؟ دیکھیے واو اور الف بڑھ گیا آخر میں، ٹھیک ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ اصل حروف اس کے اندر کیا ہے تینوں صیغوں میں؟ آپ دیکھیں فا اور عین اور لام، یہ فا عین لام ہر صیغے میں چل رہا ہے کیونکہ یہ حروف اصلی ہے، اسی لیے آپ کو یہ ہر صیغے میں ملے گا۔ لیکن بعد میں جو چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، الف اور پھر واو الف، یہ ساری چیزیں ایکسٹرا آ رہی ہیں، لیکن اصل حروف نہیں بدل رہے۔ آگے دیکھیں فعلت، فعلت کا مطلب اب مذکر کے تین ہو گئے، مذکر غائب کے تین صیغے ہو گئے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب اس کے بعد مؤنث کے تین صیغے ہوں گے، یعنی کیا اس ایک عورت نے، کیا ان دو عورتوں نے، کیا ان سب عورتوں نے۔ فعلت کیا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد کا ہے، مؤنث ہے، غائب ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ دیکھیں فاعلت کے اندر حروف اصلی میں فا عین لام ہے، یہ جو تا ہے یہ اس کی علامت ہے پہچاننے کے لیے صیغے کی، ٹھیک ہے، تو تا ایکسٹرا ہے اس کے اندر۔ لیفٹ سائڈ میں آپ جو کالم نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر، اس کے اندر جو ایکسٹرا لیٹرز آئے ہیں وہ اس کو سیگریگیٹ کر کے بتایا گیا ہے۔ فعلا تینوں حروف اصلی ہیں اور تا اس کے اندر ایکسٹرا آ گئی ہے، یہ کیوں لگائی گئی ہے؟ اس صیغے کو پہچاننے کے لیے وہ علامت ہوتی ہے۔ فعلتا کیا ان دو عورتوں نے، ان دو عورتوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ صیغے کے اندر ایکسٹرا کیا چیز آ گئی؟ فا عین لام کو ہٹا دیں تو کیا بچتا ہے؟ تا اور الف بچتا ہے۔ فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب فعلنا میں فا عین لام ہٹا دیجئے تو کیا بچا؟ نون زبر، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، تو اس کے اندر اس صیغے کے اندر علامت کیا ہے؟ نون زبر۔ اب یہ جو ایکسٹرا حروف نظر آ رہے ہیں ان کو آپ حروف زائدہ نہیں بولنا ہے، حالانکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ایکسٹرا ہیں، لیکن ان کو اصلاً حروف زائدہ نہیں بولیں گے، یہ علامات ہیں اس فعل کی صیغہ پہچاننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جب گردان آپ یاد کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ علامات ہیں، اس کو آپ حروف اصلیہ آپ یوں نہیں کہیں گے، دیکھیں فعلنا کے اندر حروف اصلیہ تین، فا عین لام اور نون حرف زائد، یعنی کہ پھر یہ ثلاثی مزید فی بن گیا، اس طرح آپ حکم نہیں لگاتے، حکم صرف لگے گا فعلا کے اوپر یعنی پہلے صیغے کے اوپر۔ اب جو حکم پہلے صیغے پہ لگائے باقی تمام پر آپ وہی لگاتے جائیں گے، یعنی فعلا بھی ثلاثی مجرد سے ہوگا، اس کے بعد جتنے بھی صیغے آ رہے تمام کے تمام ثلاثی مجرد سے ہی ہے، اوریجنل ورڈ کو پکڑ کے چلنا ہے، باقی سب تو اسی سے بنتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوریجنل پہ جو حکم لگے گا وہی حکم باقیوں پر لگے گا۔ تو ایسے سمجھ لیں، آسان سمجھانے کے لیے میں مثال بتاتا ہوں کہ عموماً اگر ایک پیڑ ہے، سیب کا پیڑ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ طے ہو گیا، اب ایک پیڑ ہے، بس آپ نے دیکھے پتیاں ہیں، شاخیں ہیں، تنا ہے، یہ چیز آپ نے دیکھ لی۔ اب یہ کون سا پیڑ ہے تو آپ نے تحقیق کی، معلوم تو کروں یہ فلاورنگ ٹری ہے یا پھر یہ صرف یہ فروٹ والا ٹری ہے یا کوئی اور ٹری ہے، آپ پہچاننے کے لیے نزدیک گئے تو معلوم پڑا، آپ نے تحقیق کی، اس کے پتوں کو وغیرہ سب دیکھا، اس کے پھولوں وغیرہ کو، تو آپ کو پتا چلا کہ یہ سیب کا درخت ہے۔ کیا؟ سیب کا درخت ہے۔ اب یہ طے ہو گیا یہ سیب کا درخت ہے، اب اس کے اوپر جتنے بھی پھل لگیں گے ہر ایک پر وہی حکم لگے گا جو اصل پر لگا ہے، یعنی جب بھی نئے پھل آئیں گے، مثال کے طور پر اس پیڑ پر صرف ایک ہی پھل لگا ہوا تھا، اس ایک پھل کو آپ نے اینالائز کیا، پتا چلا یہ ایپل ہے، اب وہ ایپل آپ نے توڑ لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نئے پھل آ رہے ہیں تو ہر پھل جو اس پیڑ پر آ رہا ہے اس کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اصل پر ایک ایک حکم لگا دیا آپ نے کہ بھئی یہ ایپل کا پیڑ ہے، اب اس کے بعد جتنے پھل لگیں گے وہ سب کیا ہوں گے؟ ایپل ہی ہوں گے، اس کے اوپر کوئی سنترا اور موسمبی نہیں لگنے والی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایپل چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح
فعلا سمجھ لیں کہ اس گردان کا پہلا صیغہ آپ نے اٹھا لیا، یہ آپ کا ایپل ہے، اب اس پہ آپ نے حکم لگا دیا ایپل ہونے کا، تو بعد میں جتنے بھی صیغے بن رہے ہیں وہ سب کے سب ایپل ہی رہیں گے، یعنی کہ ثلاثی مجرد سے ہی رہیں گے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صیغہ چھوٹا نظر آئے، کوئی صیغہ بڑا نظر آئے، فاعلہ کے اندر ایک حرف ایکسٹرا نظر آ رہا ہے، فاعلو کے اندر واو اور الف دو زیادہ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ تمام ایپل ہی رہیں گے، یعنی کہ ثلاثی مجرد سے رہیں گے۔ آپ کو مثال سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کی علامت ہے۔ ہاں، یہ بڑا اور چھوٹا ہونے سے یہ اس کی اصل نہیں بدلے گی، یعنی کہ وہ ایپل سے اورنج نہیں بن جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ بہت بڑا دکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ خربوز ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایپل نہیں ہے، خربوز نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کا سائز بڑا آ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، فعلنا تک ہم آئے تھے، فعلتا، اب یہاں سے دیکھیں، پہلے 6 صیغے ہو گئے غائب کے، تھرڈ پرسن کے، یعنی غائب کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو موجود نہیں ہے۔ جب آپ بات کر رہے ہو، آپ بول رہے ہو، سامنے والا سن رہا ہے، اور آپ دونوں ایک شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو جو موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی زید خالد سے کہتا ہے کہ عمر یہ کیا، اب عمر تو موجود نہیں ہے تو وہ غائب کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کلام کرنے کے اعتبار سے 3 جہتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو بولنے والا، دوسرا جس سے آپ بات کر رہے ہو سننے والا، تیسرا کہ وہ دونوں میں سے نہیں ہے، بولنے اور سننے والے میں سے نہیں ہے، تھرڈ پرسن کوئی اور ہے جو کہ موجود نہیں ہے۔ تو بولنے والے کو کہتے ہیں متکلم، کلام کرنے والا متکلم، اور جو سن رہا ہے سیکنڈ پرسن اسے کہتے ہیں مخاطب، سیکنڈ پرسن، اور جو موجود نہیں ہے اسے کہتے ہیں غائب، تھرڈ پرسن۔ تو پہلے 6 صیغے کس کے تھے؟ غائب کے تھے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، اور 3 کیوں بنائے؟ واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، اب یہاں سے حاضر کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، یعنی مخاطب جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، جو حاضر ہوگا جس سے آپ بات کر رہے ہو۔ فعلتا، تجھ ایک مرد نے کیا تجھ ایک مرد، یعنی تو نے کیا، مجھے یہ کہنا ہے، فعلتا کہوں گا میں، ٹھیک ہے، تو نے کیا، اور یہ کس کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ یہ واحد کے لیے، مذکر کے لیے اور حاضر کے لیے، یہ 3 باتیں شامل ہیں۔ اب فعلتا کے اندر ایکسٹرا چیز کیا آ گئی؟ تا کے اوپر زبر، اس کو ہم نے سائیڈ میں کر لیا۔ حروف اصلی کیا تھا؟ فا، عین اور لام، بس۔ یہ تا کیا ہے؟ پھر آپ کو میں پوچھوں کیا یہ حروف زائدہ میں سے ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، یہ بس اس کی فعل کی علامت ہے، اوکے، یہ فعل کی کیا ہے؟ علامت ہے، یہ حروف زائدہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف اصلیہ فعل کے ساتھ کوئی ایک حرف مل جاتا ہے جس سے وہ اس فعل کے اندر اضافی معنی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ سمجھیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو کل قانون بتایا تھا کہ جب کسی لفظ میں، کسی کلمے کے اندر لیٹرز بڑھ جاتے ہیں تو معنی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فعلہ کا مطلب اس نے کیا، اس نے کیا، تو یہ باقی پورے صیغوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کیا، اس نے کیا، اس طرح ہی چل رہا ہے، کام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کام سب لوگ ایک ہی طرح کا کر رہے ہیں کیونکہ حروف اصلیہ ایک ہی ہیں۔ لیکن اگر حروف اصلیہ میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی یا اس کے اندر کوئی ایک ایکسٹرا لیٹر آ جاتا، حروف اصلیہ کے ساتھ حروف زائدہ آ جاتا، تو معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی۔ یہاں معنی کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، یہ بس ہم صیغے علامات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ فعلتا، تو نے کیا، فعلتما میں کے اندر تما ایکسٹرا ہے، فعلتما تم دونوں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلتی تجھ ایک عورت نے کیا، یعنی تو سامنے مخاطب ہے، عورت ہے، تو اسے تو نے کیا، اس کے اندر تا کے نیچے زیر، فعلتی، فعلتما تم دونوں نے کیا، فعلتن، دیکھیں اس کے آخر میں تنہ ایکسٹرا ہے، فعلتن، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ تو اب یہ آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ یہ جو ہم نے پڑھا اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ دیکھیے، جو ہم نے گردان پڑھی ہے اس سے فائدہ یہ پتہ چلا کہ اس میں سے ہم نے حروف اصلی کو پہچانا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کے پر ایک حکم لگایا ثلاثی مجرد ہونے کا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ہر صیغے کے اندر کی علامات پہچان لی۔ تو لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں علامات ہیں، رائٹ سائیڈ میں جو ہے اصل فعل ہے، بیچ میں ترجمہ اور اس کا صیغہ بھی دیا ہوا۔
تو ہر شخص آپ میں سے کیا کرے گا، اس کی گردان اچھے طریقے سے یاد کرے گا. یعنی فعلہ ہے، یہ 12 صیغے ترتیب سے سیکوینس سے آپ نے یاد کرنے ہیں، اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. اب یہ آپ کا بن گیا سنٹیکس. یہ کیا بن گیا؟ سنٹیکس. اب ایک نیا ورب لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ضربہ. ضربہ مل گیا آپ کو. ضربہ کس کے وزن پر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فعلہ کے وزن پہ. فعلہ میں بھی 3 لیٹر، ضربہ میں بھی 3 لیٹرز. اب اس کی گردان اسی طرح بنائیں گے جیسے کہ فعلہ کی ہے. تو ہم فعلہ کی جگہ ضربہ، ضربہ، پھر اس کے بعد ضربہ، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی پیٹرن پہ ہم نے بنا لیا. اب وہ پیٹرن پر جب بنا رہے تھے ہم، تو ہم اس کے اندر کون سے لیٹرز علامت کے طور پر داخل کرتے ہیں. تو یہ آپ کو لیفٹ سائڈ میں، جب یہ ایک آپ نے گردان یاد کر لی تو آپ کو ایکسٹرا لیٹرز یاد ہو جاتے ہیں. فعلہ کے اندر کوئی بھی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے، لیکن وہ سیکنڈ صیغہ جو ہے فعلا تسنیہ والا، اس کے اندر ایک الف ہے، تو آپ نے بھی ضربا اس طرح بڑھا دیا. فعلو، ضربو، واو بڑھا دیا. ٹھیک ہے. فعلت، ضربت، فعلتا، ضربتا، فعلنا، ضربنا. اس طرح سے. تو پھر ایک آپ نے گردان یاد رکھ لی، تو یہ آپ کو سنٹیکس کا فائدہ دے گا. اب اس کے بعد جب کبھی آپ کوئی بھی ثلاثی مجرد کا آپ کو فعل نظر آئے، آپ اسی طرح اس کی گردان بنا سکتے ہیں. یعنی ایک گردان یاد کرنے سے آپ ہزاروں جو ہے افعال کی گردان بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہوگا کہ اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد کر کے آنا ہے، فاعلہ کی گردان. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.